اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کلاس نمبر 63 میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ کلاس میں ہم لوگوں نے اس میں متمکن کی 15ویں قسم یعنی اس میں منقوص کے سلسلے میں کچھ پڑھا اور سنا تھا۔ جو قسم آج زیر درس یا زیر بحث ہے وہ اس میں متمکن کی بالکل آخری قسم ہے اور اعراب تقدیری کی بھی آخری قسم ہے۔ یعنی جن قسموں کے اندر تقدیری اعراب ہوتا تھا، یعنی اعراب لفظوں میں دکھائی نہیں دیتا تھا لیکن اندرونی طور پر پایا جاتا تھا اور اس کو مانا جاتا تھا، تو یہ قسمیں 3 ہو چکی ہیں۔ اب یہ چوتھی قسم ہے اعراب تقدیری کی، اور اس میں متمکن کی بالکل وہ آخری قسم 16ویں قسم ہے۔ تو دوستو، اس سے پہلے جب تقدیری اعراب کی قسموں کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت ایک لفظ آپ کے سامنے لکھا گیا تھا، یہ تھا اعراب تقدیری، یہ ہے بالحرکت، ایسا سمجھیں۔ تو اعراب تقدیری بالحرکت یعنی اعراب پوشیدہ ہوگا، لیکن وہ پوشیدہ جو اعراب بننے والا ہے، جو چیز پوشیدہ طور پر اعراب بن رہی ہے، اس کا تعلق حرکت سے ہے۔ تو حرکت کا مطلب زبر، پھر زیر، پھر یہ پیش، زبر زیر پیش، یہ حرکت کہلاتی ہے۔ تو یہ جو اعراب تقدیری بالحرکت کا مطلب ہے، وہاں پوشیدہ طور پر مانے جانے والا جو اعراب ہے وہ حرکت ہے۔ تو اب تک جو قسمیں ہم لوگ پڑھے ہیں، جیسے کہ اس میں مقصور ہے یا غیر جمع مذکر سالم جو اسم ہوتا ہے اس کی اضافت یا کی طرف ہو، تو وہ جو قسم ہے 14ویں قسم اس میں متمکن کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس میں منقوص کی قسم بھی ہم نے پڑھی، تو اس کے اندر بھی یہ تینوں قسموں کے اندر حرکت کے ذریعے سے تقدیری اعراب پایا جا رہا تھا۔ یعنی اعراب کو پوشیدہ طور پر مانا جا رہا تھا، مگر وہ مانے جانے والے اعراب میں حرف نہیں تھا، حرکت تھی۔ حرف نہیں بلکہ حرکت تھی۔ کہیں زبر پوشیدہ مانا جا رہا تھا، کہیں جو ہے پیش پوشیدہ مانا جا رہا تھا، کہیں زیر پوشیدہ مانا جا رہا تھا۔ تو گویا کہ اعراب تقدیری کی 2 قسمیں ہو گئیں، اس کو بھی 2 حصوں میں بانٹا گیا، سمجھیے بھائی۔ ایک ہے اعراب تقدیری بالحرکت، تو یہ تو ہو گئی بات اعراب تقدیری بالحرکت کی۔ بھائی آج جو 16ویں قسم ہم پڑھنے والے ہیں اس میں متمکن کی، تو اس کا تعلق یہ اعراب تقدیری بالحرکت سے نہیں ہے۔ تو اس قسم کو دیکھیے، اس طرح ہم لکھیں گے اعراب تقدیری بالحرف۔ بھئی اس میں متمکن کی 16ویں قسم یا اعراب تقدیری کی چوتھی اور آخری قسم جو ہے، تو اس کے اندر بھی پوشیدہ اعراب رہے گا، لیکن وہ پوشیدہ جو اعراب ہوگا وہ حرکت نہیں، یعنی زبر زیر پیش نہیں، بلکہ حرف کی صورت میں ہوگا۔ وہاں حرف کو پوشیدہ مانا جائے گا بطور اعراب۔ تو وہ قسم ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، اتنی گفتگو کے بعد میں باضابطہ جو ہے وہ کون سی قسم ہے، وہ 16ویں قسم اس میں متمکن کی، پھر اعراب تقدیری کی چوتھی اور آخری قسم، تو اس کے سلسلے میں وہ جو قسم کا نام ہے، بطور نام ایسا سمجھیے کہ اس کا نام ہے، تو اس کو یہاں لکھا اور درج کیا جا رہا ہے۔ یہ اس میں متمکن کی بالکل یعنی 16ویں قسم ہے، پھر اعراب تقدیری کے حساب سے وہ بالکل چوتھی قسم ہے اور آخری قسم ہے۔ تو وہ قسم کا نام دیکھیے، نام میں ایسے سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، نام کے طور پر اس کو ہم جانیں گے تو آسانی ہوگی۔ یہ دیکھیے، جمع مذکر
سالم کی اضافت یائے متکلم کی طرف ہو. جمع مذکر سالم کی اضافت یائے متکلم کی طرف ہو تو یا ایسا لفظ اسم متمکن کی یہ ہے 16ویں قسم ہے. دوستو جمع مذکر سالم کے سلسلے میں اس سے پہلے 2-3 مرتبہ کم از کم 2-3 مرتبہ تذکرہ آ چکا ہے. تو جمع مذکر سالم کی مثال عرض کر دیتا ہوں. صرف یہ دیکھیے جمع مذکر سالم کی مثال ہے، یہ ہے مسلمون. جمع مذکر سالم کی مثال مسلمون ہے. تو اب یہ جو مسلمون کا لفظ ہے جمع مذکر سالم کے طور پر، تو اس کی اضافت جب یا کی طرف ہو، یعنی اس کی نسبت اور اس کا تعلق بطور اضافت جب یا کی طرف کیا جائے، جیسے مثال کے طور پہ مسلمون کا مطلب ہوتا ہے مسلمانہ. پھر اس کو اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ میرے مسلمان، یہ کہنا پڑے میرے مسلمان، تو یا کی طرف اس کو نسبت کر کے بولا جاتا ہے. تو ہونا چاہیے تھا یہ اصل میں مسلمون آیا. جیسے کہ اس سے پہلے اس میں مطلب اس میں منقوص سے پہلے کی جو قسم ہے، کوئی بھی اسم یا متکلم کی طرف اضافت ہونے والا، پھر اضافت رکھنے والا، تو وہاں پہ جیسے کہ میرا، میری، میرے کے حساب سے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا تھا. تو میرے مسلمان اگر کہنا ہو، جیسے کہ وہاں یہ بات رکھی گئی تھی کتابی، کتابی کا مطلب ہے میری کتاب. تو اب یہ مسلمون نایا ہونا چاہیے تھا، میرے مسلمان بولنا ہے. تو یہ چونکہ جمع مذکر سالم ہے، تو جمع مذکر سالم کی نسبت اور اس کی اضافت یا کی طرف ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں کیا شکل ہوگی؟ تو یہ 16ویں قسم تو بنتی ہے اس میں متمکن کی، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ پھر اس کے اندر پائے جانے والے اعراب کی کیا نوعیت ہوگی؟ تو دوستو یہ قاعدہ ہے، اگرچہ وہ قاعدے کی طرف ہم ابھی تک نہیں گئے، لیکن میں یہاں صرف تھوڑا سا سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. قاعدہ یہ ہے کہ جمع مذکر سالم یا تثنیہ کا جو لفظ ہوتا ہے، اس کی اضافت جب کسی کی طرف کی جاتی ہے تو یہ جو جمع کا نون کہلاتا ہے، یہ جیسے مسلمون میں جو نون ہے وہ جمع کا نون کہلاتا ہے. تو جب اس کی اضافت یا کی طرف جیسے یہاں ہو رہی ہے، یا کسی اور کی طرف، یا کی طرف ہی نہیں کسی اور کی طرف، یہاں چونکہ یا کی طرف ہو رہی ہے تو اس کو بطور مثال لیا جا رہا ہے. تو جمع مذکر سالم جو لفظ ہے اس کی اضافت جب یا کی طرف ہو مثال کے طور پر، تو یہ جو نون ہوتا ہے جمع مذکر سالم میں وہ نون گر جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے. یہ قانون ہے. جب جمع مذکر سالم کا جو نون ہے وہ اضافت کی صورت میں گر جائے، جیسے گر جائے تو اس کی شکل یہ ہوگی مسلمو یا. اگر ہم مکمل طور پہ بولنا چاہیں تو مسلمون نایا تھا، مگر چونکہ وہ اضافت کے اندر جمع مذکر سالم کا جو نون ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، تو گر جانے کے بعد کی شکل یہ ہے مسلمون یا، میرے مسلمان، میرے مسلمان. تو اب یہاں دیکھیے دوستو یہ بھی شکل ابھی باقی نہیں رہنے والی ہے، چونکہ یہاں پہ واو ہے اور یا ہے. پہلے والا جو واو ہے وہ ساکن ہے، دوسرے والا جو یا ہے وہ زبر والا ہے. بہرحال یہ دونوں بھی حروف علت سے تعلق رکھنے والے حروف ہیں. تو اس واو کو بھی، جو اصل میں واو ہے یہاں پہ، تو اس واو کو یہ یا کی مناسبت سے یا سے بدل دیا جاتا ہے، یا سے بدل دیا جاتا ہے. جب یا سے بدل دیا جائے تو اس کی شکل اس طرح ہوگی دوستو، مسلموئی پھر یا، اگر ہم کہنا چاہیں یہ شکل ہوگی. جب اس شکل تک یہ لفظ پہنچا تو اس کے اندر مزید ابھی کچھ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے. تو یہ ہوا مسلموئی یا. تو
بھائی عربی کا قانون ہے موافق اعراب رکھنا چاہیے تقریباً. تو یا کے موافقت میں جو اعراب ہوتا ہے اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کے طور پر تو وہ پیش نہیں ہوتا ہے، پیش نہیں بلکہ زیر کو چاہتا ہے. یا چاہتا ہے کہ اپنے پہلے والے حرف کو زیر آئے، جیسے الف یہ چاہتا ہے کہ اپنے سے پہلے والے حرف کو زبر آئے. تو یا کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پہلے والے حرف کو زیر آئے، تو لہذا اس مناسبت سے پہلے والا جو حرف تھا میم تو اس کو پیش تھا، تو اس پیش کو نکال کر یا کے لحاظ سے اس کو زیر دیا گیا. تو یہ ہو گیا موافقت والا اعراب، یا کے موافق اعراب ہو گیا. تو یہ ہو گئی بات مسلمی یا کی. اب یہ شکل بن رہی ہے دوستو مسلمی، مسلمی پھر یا. پھر اور ایک دوسرا قانون آ گیا. بھائی عربی میں یہ بھی قانون ہے، مسلمی یا تک پہنچنے کے بعد ایک دوسرا قانون دستک دے رہا کہ اور ایک قانون کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بھی نظر رکھیں. تو دوستو یہاں دیکھیں یا اور یا یہ دو ایک جنس کے حرف کہلاتے ہیں، ایک جیسے، مطلب یا ہے دو ایک طرح کے حرف ہیں، بھئی ایک ہی حرف ہے. تو جب دو حرف ایک جیسے ایک جگہ جمع ہو جائیں، دو حرف بھئی ایک جیسے ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ان دونوں کا ادغام کیا جاتا ہے. ادغام کا مطلب ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے تشدید دے کے پڑھنا. تو اب آخری نتیجے کی جو اس کی شکل ہے وہ اس طرح ہو رہی ہے مسلمیہ. یہ دیکھیے مسلمیہ. تو اب ہم کہہ رہے ہیں مسلمیہ، مسلمیہ. تو اس کا ترجمہ ہو رہا ہے میرے مسلمان، یا مسلمی یا جیسے کہتے ہیں. تو میرے مسلمان اس کا ترجمہ ہو گیا. مگر دوستو یہاں پہ ٹھہرنا ہے اور غور کرنا ہے، اور یہ کرنا ہے کہ دیکھیے اتنے لمبے سفر کے بعد مسلمیہ کی شکل میں یہ لفظ آیا. تو یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ دو یا ہیں. تشدید کا مطلب یہ ہے کہ دو یا ہیں. تو دو یا میں سے دوستو اصل میں پہلا جو یا ہے نا، پہلا یہ جو پہلا یا ہوا تو اصل میں اس کی جگہ پہ واو تھا. دیکھیے تو اصل میں واو تھا، اس واو کو یا سے بدلا گیا، پھر یا کا پھر یا میں ادغام کر کے اس طرح اس کی شکل ہو گئی. تو پہلا جو تھا یا وہ واو تھا، واو کی جگہ پہ یا آیا ہوا ہے. تو جب حالت رفعی میں ہوگا یہ لفظ، حالت رفعی میں پیش کی حالت میں جب آئے گا یہ، تو پیش کی حالت میں دوستو اس سے پہلے کی جتنی مثالیں اور جو قسمیں ہم نے پڑھی تو اس کے اندر پیش کی حالت میں آنے والا جو اعراب ہے وہ واو تھا، کئی اس سے پہلے والی قسموں میں چلا گیا. تو واو کیا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ اسماء ستہ مکبرہ میں جو ابو کا لفظ ہے، اخو کا ابو کا، تو یہ پیش کی حالت میں وہ لفظ آ رہا تھا چونکہ وہ حالت رفعی میں تھا. تو دوستو جب یہ لفظ حالت رفعی میں ہوگا، یعنی مثال کے طور پہ ذہبہ کے بعد آئے گا تو بولا جائے گا میرے مسلمان گئے، تو اس لیے اس کو اس طرح بولا جائے گا وہی مسلمیہ. تو یہ ہے حالت رفعی میں، یہ حالت رفعی میں آیا ہوا لفظ ہے، حالت رفعی ہے کیونکہ ذہبہ کے بعد ہے، حالت رفعی میں ہے. تو حالت رفعی میں قانون یہ ہے کہ واو کا جو حرف ہے نا، حرف وہ بھئی اعراب بنے. تو حالت رفعی میں واو ہو، اور واو تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ واو تھا، لیکن واو سے تبدیل ہو کے یا بدلا، یا ہوا، پھر یا کا یا میں ادغام ہوا. مگر دوستو یہ دیکھیے یہ جو حالت رفعی میں مسلمیہ کا جو لفظ آ رہا ہے، یہ حالت رفعی میں واو ہی سمجھا جائے گا، مگر واو دکھنے میں، لکھنے میں، بولنے میں نہیں ہے. دکھنے میں، دیکھنے میں، بولنے میں نہیں پایا جا رہا. تو یہ تقدیری اعراب ہو رہا. تو اس کے سلسلے میں جب ہم بولنے کی کوشش کریں، اب کچھ فیصلہ کریں تو یہ کہنا پڑے گا کیونکہ حالت رفعی میں ہے مسلمیہ کا لفظ، تو بولیں گے واو تقدیری ہے. یہ دیکھیے واو تقدیری
جمع مذکر سالم کا جو لفظ ہے وہ اگر حالت رفعی میں یا کی طرف منصوب ہو کے آئے، اضافت ہو کے آئے، تو اس وقت اس کا اعراب حالت رفعی میں واو تقدیری ہوگا، یعنی واو کو پوشیدہ مانا جائے گا، وہاں بطور اعراب واو کو تسلیم کیا جائے گا، بھائی اگرچہ لکھنے دیکھنے میں بولنے میں نہیں آئے گا۔ تو یہ تھی بات مطلب واو تقدیری کی، واو تقدیری اور پوشیدہ ہے، تو یہ حالت رفعی میں یہ اعراب ہے اس کا، یہ کیفیت اور یہ نوعیت حالت رفعی میں ہے۔ اب رہی بات حالت نسبی اور جری کی دوستوں، تو لفظ تو ظاہری طور پر اسی صورت میں آئے گا مسلمیہ، مسلمیہ، یہ دیکھیے مسلمیہ ہی ہوگا لفظ، مسلمیہ، مگر اگر یہ مسلمیہ کا لفظ ذہبہ کے بعد مثال کے طور پہ حالت رفعی میں آیا تھا تو ویسا نہ ہو، بلکہ زبر کی حالت میں آئے، جیسے کہ اس سے پہلے انا لکھ دیا جائے، بے شک میرے مسلمان یہ کہنے کی کوشش کی جائے، تو یہ چونکہ یہ حالت نسبی ہے، یعنی زبر کا مقام ہے، محل نسب ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ من کے بعد اگر ہم مسلمیہ کے لفظ کو لکھیں تو یہ بھی ہوگا مسلمیہ، تو یہ حالت جری میں ہے، حالت جری کیونکہ من کے بعد آ رہا ہے، یہ ہے حالت جری، یہ حالت نسبی، یہ حالت جری، دونوں جگہ بھی مسلمیہ آ رہا، اور حالت رفعی میں بھی مسلمیہ ہی تھا، لیکن مسلمیہ کو ظاہری طور پر اس کی شکل دیکھ کر بطور اعراب وہاں پہ یا نہیں مانا گیا تھا، واو مانا گیا تھا، اصل میں واو ہے۔ مگر حالت نسبی اور جری میں دوستو دیکھیں، حالت نسبی میں جمع مذکر سالم کا جو اعراب ہوگا، اس سے پہلے آپ کے سامنے وہ مثالیں آ چکی ہیں، حالت نسبی میں یا ما قبل مکسور، یعنی یا اعراب بنا ہے، اور حالت جری میں بھی یا اعراب بنتا ہے، جیسے کہ جمع مذکر سالم حقیقی لفظی معنوی کی بحث میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا۔ حالت نسبی اور جری میں مسلمینہ آئے گا، وہ بھئی اصل میں ہی مسلمینہ ہوگا، حالت رفعی میں اصل میں مسلمینہ نہیں ہے، وہ اصل میں مسلمونہ ہے، واو سے تبدیل ہو کے وہ مسلمیہ ہوا پھر، تو اس لیے وہاں پہ وہ اصل کے لحاظ سے واو کو بطور اعراب تسلیم کیا گیا اور مانا گیا، تقدیری طور پر وہاں پہ واو مانا گیا ہے، تقدیری اعراب۔ یہاں دوستو مسلمینہ چاہے وہ انا کے بعد ہو یا من کے بعد ہو، یہ دیکھیے مسلمینہ، تو یا نون کے ساتھ اعراب آتا ہے حالت نسبی اور جری میں مسلمینہ، تو اصل میں ہے یہی اعراب۔ تو اب اگر ہم اس کی اضافت یا کی طرف کرنا چاہیں، یا کی طرف کر کے بے شک میرے مسلمان یا میرے مسلمانوں سے کہنا چاہیں، تو ایسی صورت میں ہوگی شکل انا مسلمین، یا پھر اس کے بعد وہی قانون ہوگا کہ جب اضافت کی جائے گی تو جمع کا جو نون ہے وہ گر جائے گا، جمع کا نون گرا دیا ہم، گرا دینے کے بعد ہوا وہ مسلمی، یا یہاں پہ بھی مسلمی یا، تو اعراب گر گیا، وہ نون گر گیا، نون گرنے کے بعد اب یہ شکل ہو گئی، اب اس کے بعد وہی قانون پہلے والا، یا کا یا میں ادغام کر کے، یعنی دو حروف ایک جیسے جمع ہو گئے، اور یہاں پہ تو یا سے پہلے والی جو حرکت ہے پہلے سے ہی زیر کی شکل میں موجود ہے، تو موافق اعراب پہلے سے پایا جا رہا، تو اس کو نہیں چھیڑیں گے، تو اب یہ بنے گا مسلمیہ، مسلمیہ۔ تو یہ جو انا یا من کے بعد حالت نسبی یا جری کے بعد آنے والا جو جمع مذکر سالم یا کی طرف اضافتوں کے استعمال ہو رہا، تو اس کی کیفیت الگ ہے، اور وہ جو حالت رفعی میں جو مسلمیہ آ رہا ذہبہ کے بعد، اس کی کیفیت الگ ہے۔ وہاں پہ اصل میں واو ہے کیونکہ حالت رفعی میں ہے، مگر واو دکھ رہا نہیں، واو لکھنے میں نہیں آ رہا، تبدیل ہو چکا ہے یا سے، مگر اس کو وہاں واو بطور تقدیر مانا جائے گا، تقدیری اعراب وہاں پہ واو بول کے بولیں گے، وہاں پہ تقدیری اعراب ہے۔ حالت رفعی میں بھائی جمع مذکر سالم کا اعراب جب کہ وہ یا کی طرف مضاف ہو
تو تقدیری اعراب ہوتا ہے حالت نسبی اور جری میں وہی جمع مذکر سالم کا جو لفظ ہے وہ یا کی طرف اگر اضافت ہو کے استعمال ہو، نسبت ہو کے استعمال ہو، تو یہاں دونوں جگہ بھی تقدیری اعراب نہیں ہے، یہاں پہ کھلم کھلا یا لفظی ہے، لفظی اعراب ہے جو یا کی شکل میں ہے، یا کی شکل میں، چونکہ یہاں پہلے سے ہی یا ہے تو یہ جو ہے نا یہ یا، تو یہ یا اعراب ہے، یا اعراب ہے، تو اس کو بولیں گے لفظی یا، کیونکہ لفظوں میں دکھائی دے رہا ہو، اعراب پڑھا جا رہا، دکھائی دے رہا اور لکھا جا رہا۔ تو یہ جو انا کے بعد یا من کے بعد نسبی حالت میں یا زیر کی حالت میں ہو تو جمع مذکر سالم کا اعراب جب کہ وہ یا کی طرف اضافت ہو کے استعمال ہوں تو ان کا اعراب یا لفظی ہوگا، کلم کھلا یا لفظی ہوگا، کیونکہ یہی ہے اصل میں پہلے سے، تو وہی یا جو حرف ہے یعنی اعراب بالحرف ہے، پھر وہ لفظی ہے، دکھائی دے رہا، لکھنے میں آ رہا، بولنے میں آ رہا، تو لہذا وہ اعراب تقدیری سے تعلق نہیں رکھے گا، یہ اعراب لفظی ہوگا بالحرف، تقدیری اعراب ہوگا مگر تقدیری اعراب نہیں ہوگا، اعراب لفظی ہوگا۔ تو یہ اعراب لفظی کی قسمیں ہوں گی، یہ اعراب لفظی ہے انا میں، انا کے بعد آنے والا جمع مذکر سالم میں، من کے بعد آنے والے جمع مذکر سالم میں، لیکن ذہبہ کے بعد جو حالت رفعی کی کیفیت تھی تو وہاں پہ آنے والا جو مسلمیہ کا لفظ ہے وہ واو تقدیری کے ساتھ ہوگا، واو تقدیری مانا جائے گا۔ مگر دوستو خلاصہ یہ ہے کہ تینوں جگہ بھی جو ظاہری شکل ہوگی وہ مسلمیہ کی ہی ہوگی، مسلمیہ مسلمیہ مسلمیہ، ذہبہ مسلمیہ، انا مسلمیہ، من مسلمیہ، لیکن ذہبہ کے بعد چونکہ وہ محل رفع ہے یعنی حالت رفعی کی کیفیت ہے تو لہذا وہاں پہ واو کو تقدیری مانا جائے گا، اور یہاں دونوں مثالوں میں نسبی اور جری مثال میں یا لفظی مانا جائے گا۔ تو دوستو یہاں تک ہم نے بحمدہ تعالی اس میں متمکن کی 16 قسموں کا سفر سرسری طور پر ہی صحیح مکمل کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ پھر اگلی کلاس میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔